کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا، اس میں جو انتخاب ہے وہ مضمون پہ بات کریں گے، اور مضمون ہے غزل کے فن پہ۔ اس میں غزل کی روایت پہ بات کریں گے، غزل کے اسٹرکچر پہ بات کریں گے، اور غزل سے متعلق جو سوالات آتے ہیں، معروضی سوالات، اس پہ میں پہلے ہی ویڈیو پیش کر چکا ہوں، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں مطلع، حسن مطلع، ردیف، قافیہ یہ کیا ہوتا ہے، بحر، وزن کیا ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے وہ دوسری ویڈیو ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف مضمون پہ بات کریں گے، کیونکہ اردو جو ہے GIC لیکچرار کا جو ایگزام ہے، فائنل ایگزام لگا ہوا ہے، اور اس میں اس ٹاپک کو شامل کیا گیا ہے۔ وہاں پر آپ کو مضمون لکھنا پڑے گا 250 سے لے کر 300 الفاظ کے درمیان۔ تو جن کا وہ امتحان ہے، جس بھی اسٹوڈنٹ کا، اس کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ تو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھے مضمون پڑھتے ہیں۔ تنقیدی انداز میں اس مضمون کو میں نے شامل کیا ہے۔ دیکھتے ہیں غزل پہ اگر مضمون آتا ہے تو آپ کو کیسے لکھنا ہے، غزل کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اور غزل کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، اس کی روایت کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل اوزان میں لکھی جاتی ہے، اور یہ ہم قافیہ، بحر اور ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی ہے، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ بہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم بحر اور ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے غالب، مومن، میر، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا، اپنا قلمی نام کو استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد میں غزل کہنا نہایت آسان ہے اور بہت مشکل بھی۔ میر کے نزدیک مشاعروں کی مقررہ طرحوں سے غزل کو فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہوا کہ قید کی حد میں آزادی کی حد بڑھانے کا رواج ہوا، اور نقصان یہ ہوا کہ غزل صرف ذاتی واردات نہ رہی، مجلس آداب وسالیب کے آئینہ دار بھی ہو گئی۔ اس لیے جدید غزل میں طرحی غزلوں کی کمی ایک اچھا میلان ہے۔ ہاں، اساتذہ کی زمینوں میں غزلیں برابر کہی جائیں گی۔ میں جلدی تھوڑا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں اور خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبا ویڈیو نہ ہو۔ غزل بہرحال اپنی حیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اسی لیے آزاد غزل جیسے تجربوں کا کوئی جواز نہیں۔ اس کی زبان میں جو خاموش تبدیلی ہوئی ہے، وہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہر دور کی حیثیت اور مزاج کی عکاسی کر سکتی ہے، مگر یہ اشارے کا آرٹ ہے۔ غزل وہ نگار خانہ ہے جو سے آراستہ ہے۔ آج ہندوستان کی دوسری زبانوں میں غزل کی مقبولیت کی وجہ یہ سمجھنا چاہیے کہ غزل میں سب کچھ ہے۔ آج کا دور کسی منظم فلسفے کی، کسی مرتب فکر کے ریاض کے بجائے فوری کیفیات کے بیان کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ یہ شعور کی روح کا زیادہ خوگر ہو گیا ہے۔ یہ اپنی جگہ درست ہے، مگر صراحت، وضاحت، ربط و تسلسل کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے غزل اپنے طور پر زندگی کی واردات اور کیفیات پیش کرتی رہے گی۔ اس کی زبان میں خاموش تبدیلی
بہت خاموش تبدیلی ہوتی رہے گی، مگر اس کی ایمائی صلاحیت اور در و بینی کی خصوصیات باقی رہے گی۔ ہاں اس کا تغزل نظم پر بھی اثر کرتا رہے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جدید فارسی میں غزل کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہاں ماضی سے رشتہ کٹ گیا، یہ رشتہ باقی رہنا چاہیے، مگر فن کے صرف اسی اسلوب اور اسی روپ کو خلاصہ کائنات نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیوا بیان کی طرح فن کے بھی بہت سے دریچے ہیں۔ ہاں غزل کا دریچہ اب بھی حیات و کائنات کے ان گنت جلوے دکھا سکتا ہے۔ چند اور باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ غزل کی زبان کا غزل کے فن سے گہرا تعلق ہے۔ اس زبان میں روانی، شیرینی، بے ساختگی جو خاصے ریاض کا ثمرہ ہو سکتی ہے، ضروری ہے۔ موضوع کی رعایت سے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ غزل میں عجمی لے کی اہمیت نغمہ ہندی سے زیادہ ہے، یعنی اچھی غزل وہ ہے جس میں ہندی الفاظ زیادہ ہوں۔ فارسی تراکیب کی گنجائش بھی ہے، مگر جس حد تک میر نے اپنے کلام میں یا غالب نے اپنے دیوان میں نہ کہ نسخہ حمیدیہ والے اشعار میں استعمال کیے ہیں، اس معاملے میں اقبال کے اجتہاد کو تسلیم کرتے ہوئے بھی سن نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح آرزو لکھنوی کی غزلیں غزل کا اچھا نمونہ ہیں، مگر فارسی اضافتوں کو ترک کرنا یا ہندی الفاظ سے پرہیز کرنا دونوں انتہا پسندی کی مثالیں ہیں۔ یہاں میر کے اس شعر پر غور کیجئے: کچھ نہ دیکھا پھر بھی بج زی کے شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک ہونا دیکھا، شمع تک ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ کچھ نہ دیکھا پھر بجزی کے شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ پہلے مصرعے کا تقریباً نصف حصہ وجزی شعلہ پر پیچ و تاب دوسرے مصرعے کی سادگی اور روانی کی وجہ سے کھٹکتا ہی نہیں۔ میر سوز نے فارسی تراکیب سے اجتناب کیا، میر نے انہیں سلیقے سے برتا۔ آرزو نے فارسی تراکیب سے احتراز کیا، یگانہ نے حسب موقع اس سے کام لیا۔ یہی بات دونوں کی شاعری کا درجہ متعین کرنے میں معاون ہے۔ اساتذہ کے یہاں دیوان کے حروف تہجی کے اعتبار سے تراکیب شاعرانہ لحاظ سے قابل قدر نہیں، اس لیے دور حاضر میں اس کی پابندگی اساتذہ کے یہاں دیوان ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ کلام کی تاریخی ترتیب سے بہرحال شاعر کے فن کا ارتقا تو ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غزل جن کے آخر میں کوئی مسوتہ آتا ہے، ایک گنج پیدا کرتی ہے اور ذہن دیر تک اصوات کے زمرے لیتا ہے۔ ضروری ہے کہ غزل گائی جا سکے،
یہ ہر حال میں غنائی شاعری ہے۔ گویا اس صنف میں ہر موضوع پر غزل کے آداب کے مطابق اظہار خیال ہو سکتا ہے۔ اس کا کنایاتی دروست، اس کا ابہام، اس کی پہلوداری اس کی خوبیاں ہیں، خامیاں نہیں۔ سیمیاب نے غلط نہیں کہا، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کو داستاں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آل احمد سرور نے فرمایا تھا، آل احمد سرور جو ہیں وہ بھی شاعر تھے اور انہوں نے بھی بہت شاعری، ویسے تو یہ تنقید میں بہت ہی مشہور ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، سرور اس کے اشارے داستانوں پر بھی بھاری ہیں، غزل میں جوہر ارباب فن کی آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ یعنی غزل میں ذاتی واردات کا بیان تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی کائنات بھی ذات کے حوالے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ غزل کا آرٹ اشاروں کا آرٹ ہے، اور یہ اشارے بڑی بڑی داستانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ غزل کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے کچھ لوگ اس حقیقت سے چشم پوشی کرنے لگے ہیں کہ غزل ساری شاعری نہیں ہے، اور نہ ہی غزل کو ساری شاعری کی آبرو کہہ کر دل خوش کر لینا مناسب ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ غزل ہماری شاعری کی ایک اہم اور قابل قدر صنف ہے، اور ہر دور میں زندگی کے حقائق کی عکاسی اپنے مخصوص انداز اور اسلوب میں کرتی رہی ہے۔ اس اسلوب کو تغازل کہا گیا ہے۔ غزل فن یا آرٹ ہے بھی یا نہیں، اس پہلو پر بھی بحث ہوئی ہے۔ حالی تو صنف غزل کے خلاف ہرگز نہیں تھے، وہ غزل میں اصلاح چاہتے تھے، اور یہ اصلاح غزل کے موضوعات کے دائرے میں تھی۔ غزل کے ساخت اور حیت پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر غزل کی حیت اور ساخت پر وحید الدین سلیم، عظمت اللہ خاں، جوش ملیح وادی اور کلیم الدین احمد کے اعتراضات بنیادی ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض غزل کی ریزہ خیالی اور ریزہ کاری پر ہے۔ ان کے نزدیک ہر فن پارے میں مضمون کا تسلسل ضروری ہے، اور ابتدا، وسط اور تکمیل کا احساس بھی۔ غزل چونکہ منفرد اشعار کا ایک گلدستہ ہے، اور اس کے فارم میں بھی ربط و تسلسل کی شرط نہیں ہے، اسی لیے ان حضرات کے نزدیک غزل بے وقت کی راگنی ہے، یا بقول کلیم الدین احمد نیم وحشانہ شاعری۔ عظمت اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اردو شاعری کی ترقی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے۔ اس کے جواب میں ابوالعز صدیقی اور دوسرے حضرات نے غزل کے اشعار میں تسلسل تلاش کرنے کی سعی کی تھی، یعنی کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں حامد حسین قادری کا رویہ زیادہ دیانت داری پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزل کے اشعار میں تسلسل قطعی ضروری نہیں ہے، غزل میں وحدت خیال کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، وحدت تاثر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ غزل کے حامیوں نے فن کے فطری نظریے سے متاثر ہو کر ہائیکو سے اس کا قرب دریافت کیا، مگر ہائیکو میں دو مختلف تصویریں بالآخر ایک تیسرے نقش کے ذریعے سے ایک مجموعی تاثر پیش کرتی ہیں۔ غزل کے سلسلے میں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ مغربی نظریہ فن کے مطابق غزل پارا ہو یا نہ ہو، مشرقی نظریہ فن کے مطابق یہ بھی فن کا ایک روپ ہے، اور اس میں بحر، قافیہ اور ردیف کے ذریعے ذہن کی ایک خاص روح، کیفیات کے ایک خاص آہنگ، جذبات کی ایک خاص لے، ایک مخصوص فضا کی آئینہ بندی کی جاتی ہے۔
بہر ایک بساط عطا کرتی ہے۔ قافیہ اس بساط کی سطح پر تکرار اور توقع کے اصول پر ملحوظ رکھتے ہوئے ذہن کو ایک روشنی اور روح کو ایک بالیدگی عطا کرتی ہے، اور ردیف حالت یا زمانے یا شرط کے ذریعے سے اسے چستی اور چابک دستی عطا کرتی ہے۔ پہلے اس پر غور کیجئے کہ غزل میں مطلع کیوں ہوتا ہے، یعنی شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیے کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ میر کی مشہور غزل کے مطلع کو ذہن میں رکھیں: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ناظرین، ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ بہر اور بزن جو غزل میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پہ میں ایک ویڈیو پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ بہر اور وزن کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں غزل کے بارے میں، جانتے ہیں۔ اگر غزل مطلع سے شروع نہ ہو تو سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں ترتیب ان خطوط پر نہیں ہو سکتی ہے جو غزل کا خلاصہ ہیں۔ اس لیے قدامہ نے غزل کے لیے مطلع کی شرط لگائی ہے۔ یہ قدامہ ابن جعفر ہیں اور یہ عربی کے نقاد ہیں۔ انہوں نے غزل کے لیے مطلع جو ہے اسے لازمی بتایا ہے، خواہ یہ کہ کمزوری ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ بہت سے اساتذہ نے مطلعوں کی غزل کہی ہے مگر قطعی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلے مطلع کے بعد صوتیہ نظام اور وہ موسیقی جو غزل کے ساتھ مخصوص ہے سننے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں بس جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے مصرعے کا قافیہ اور اس کی روح کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ وحید الدین سلیم اور دوسرے نقادوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزل کا شاعر قافیے کا غلام ہوتا ہے، وہ خیال مطابق قافیہ نہیں لاتا بلکہ قافیے کے مطابق خیال لاتا ہے۔ یہ بات بھی جذبی صداقت رکھتی ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ اگر جو شاعری کرتا ہے، میں بھی غزلیں لکھتا ہوں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ مطلع کہنے کے بعد قافیے پہلے ہی لکھ لیے جاتے ہیں، پھر قافیے کے مطابق خیال لایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے خیال کے لانے کے بعد قافیہ لگایا جائے، ایسا بہت مشکل کام ہے۔ بات یہ ہے کہ اساتذہ کی غزل زیادہ طویل نہیں ہوتی، پھر بھی اردو میں عربی کی طرح قوافی کافی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا شاعر ہر قافیے نظم نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال کے مطابق قافیے کا انتخاب کرتا ہے۔ اصیل لکھنوی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ہر قافیہ نظم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وجہ یہ دیتے تھے کہ شاید کسی وقت سند کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ لغت نویسی کے لیے مفید ہو شاعری کے لیے قطعی ضروری ہے۔ چنانچہ قافیہ غزل کے فن میں بہر کے بعد مرکزی اہمیت رکھتا ہے، مگر ہر قافیہ نظم کرنا غزل کے آداب کے منافی ہے۔ جہاں تک ردیف کا تعلق ہے تو ردیف 3 یا 4 لفظوں سے زیادہ مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ نصیر کی غزلوں کو اس لیے غزل کی شریعت میں کوئی اچھی جگہ نہیں دی گئی۔ بعض جدید شعراء کے یہاں لمبے ردیف، مثلاً منیر نیازی کے یہاں تو میں نے دیکھا یا
جانثار کے یہاں ہم نہ کہتے تھے فیضا بندی کے لحاظ سے گوارا ہیں، مگر ردیف کے آدھے یا پونے مصرے تک پھیلنا نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار ہموار بھی ہوتی ہے اور جست کی صورت میں بھی غزل اسی دوسری صورت کو اختیار کرتی ہے۔ فراق نے جب غزل کو انتہاؤں کا سلسلہ کہا تو اسی معنی میں اور اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے غزل کے سب اشعار یکساں معیار کے یا یکساں بلند نہیں ہوتے۔ اچھی غزلوں کا انتخاب اور چیز ہے اور غزل کے منتخب اشعار کا معاملہ دوسرا ہے۔ میر جیسے خدائے سخن کی غزلوں میں بھی بلند و پست کے نمونے ملیں گے۔ اس کی نفسیاتی تجزیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ بجلی جو کچھ وقفے سے چمکتی ہے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بھرتی کے اشعار غزل کے فن میں جائزہ ہیں، ان سے ہو کر ہی حالی کے الفاظ میں حیرت ناک جلووں پر نظر پڑتی ہے۔ غزل بہرحال زخمی غزالہ کی آہ یا تیر نیم کش یا محبوب سے بات کرنے کا نام ہے، یعنی عشقیہ اور غنائی شاعری ہے، لیکن یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور عشق مجازی بھی، خدا سے بھی، محبوب سے بھی، کسی عقیدے یا کسی مسلک سے بھی، یا کسی مسئلہ نظارے کا نظر کا ہے۔ حسن کی مصوری بذات خود اہم نہیں، عاشق کے جذبے کی گرمی، سوز و گداز، کیفیت اور لطافت اہم ہے۔ غزل میں معاملہ بندی کو اہمیت دی گئی ہے اور جرات اور مومن کی معاملہ بندی کو سراہا بھی گیا ہے، مگر ہمیں میر کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے جرات سے کہی تھی کہ میاں تم شعر کہنا کیا جانو، اپنی چوما چاٹی کہہ لیا کرو۔ یعنی جو شاعر ہیں جرات، وہ ان کی شاعری بہت ہی کھلی شاعری ہوتی ہے، اوپن شاعری ہوتی ہے معاملہ بندی پہ، تو اسی وجہ سے یہ سخت الفاظوں کا استعمال کیا تھا ان کے خلاف میر تقی میر نے۔ غزل میں معاملات کا کھلا بیان مستحسن نہیں، یہاں جنس ایک شعلہ نہیں، جنس کی آنچ کافی ہے، اور وہ بھی رمز و ایما کے سہارے۔ اسی لیے غالب کا یہ شعر غزل کا شعر ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے اکثر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اور یہ شعر اگرچہ مشہور ہے مگر غزل کا اچھا شعر نہیں، اسی لیے لوگ ضرور دوسرا مصرع پڑھتے ہیں۔ آنکھیں دکھاتے ہیں، یہ ناسک جو شاعر ہیں، جرات جو شاعر ہیں، وہ اس طرح کی شاعری کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے معاملہ بندی کیا ہوتی ہے۔ آنکھیں دکھاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ غزل اگرچہ تسلسل اشعار کا مجموعہ نہیں، متفرق اشعار کا گلدستہ ہے، مگر قدامہ کے یہاں اکثر قطع بند اشعار ملتے ہیں۔ میر اور غالب یہاں ایسی قطع بند غزلوں کی تعداد خاصی ہے۔ اساتذہ کے یہاں اگرچہ دوسری غزلیں بھی ملتی ہیں، مگر طویل غزل کم ہیں۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ طویل غزل مستحسن نہیں، کیونکہ اس میں قافیہ پیمائی زیادہ ہوتی ہے، معنی آفرینی کی گنجائش کم ہی نکل پاتی ہے۔ ایک مثال، غزل میں مطلع کے ساتھ مقطع بھی ضروری ہے، اور یہاں شاعر کو بڑی آزادی ہے۔
اس میں شاعر قوالی بھی کر سکتا ہے، اپنے حالات بھی بیان کر سکتا ہے اور کوئی خاص واقعہ بھی نظم کر سکتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ فانی دکن میں آ کے یہ عقیدہ کھلا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے دور۔ اردو غزل پر فارسی کا اثر بہت گہرا ہے، مگر فارسی کا چربا نہیں۔ یہ ہندوستانی تہذیب کا ایک جلوہ صدرنگ ہے۔ چربا یاد رکھنا، جیسے پرانا کوئی جاویہ ہے، پرانا کوئی شعر ہے اور اسی شعر کے الفاظ بدل کر سیم ویسے ہی شعر پھر سے کہہ دینا، اسے چربا کہا جاتا ہے، چربا اڑا دینا۔ چربا اس میں لوک گیتوں کی روایت، ہندوستان کے موسم، تہوار، رسم و رواج، مجلسوں اور تمدن زندگی کے کتنے ہی نقوش محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ اشعار دیکھیں۔ لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے کڑک سے، لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے کڑک سے، الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے۔ باغباں کلیاں ہوں ہلکے رنگ کی، بھیجنا ہے ایک کمسن کے لیے۔ عجب عالم ہے موج ورق کے پہلو میں بادل کا، تیری الٹی ہوئی سی آستینیں معلوم ہوتی ہیں۔ نہ صید کماں میں ہے نہ صیاد مکی میں، نہ صید کماں میں ہے نہ صیاد مکی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ غزل میں حاصل طوفان بھنور کیسے آشیاں، رند صیاد تلازموں پر بہت سے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ خواجہ منظور حسین نے اپنی کتاب اردو غزل کا خارجی بحروپ میں واضح کیا ہے کہ ہماری سماجی اور سیاسی زندگی کے ہر موڑ اور ہر کروٹ کی تصویر ان کے تلازمات میں بھی مل جاتی ہے۔ فیض کی غزل میں زیادہ تر تلازمات اشارت اور رموزیں پرانے ہیں، مگر ان کے نئے مفاہیم ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دراصل رموز ایمان اور لائیم کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کے استعمال میں کاریگری یا صناعی کے بجائے جذبے یا کیفیت کی کار فرمائی ہونی چاہیے۔ حالی نے مقدمے میں یہ صحیح مشورہ دیا تھا کہ اساتذہ، حالی کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ حالی نے صحیح مشورہ دیا تھا کہ اساتذہ کے کلام پر نظر ہونی چاہیے، اور فیض نے اپنی تنقید میں بجا وجہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے سودا اور دوسرے اساتذہ سے فن کے کتنے اسرار رموز سیکھے۔ غزل کا فن روانی اور شیرینی چاہتا ہے۔ ناظرین، میں بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں، روک کر ویڈیو کو زوم کر کے آپ اسٹاپ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے معنی نہیں کہ شاعر ذوق کی طرف سوئے ہوئے استعاروں اور محاوروں پر تکیہ کرے۔ نسخہ حمیدیہ کے غالب نے اس لیے ذوق کی پنچایتی شاعری سے گردانی کی اور فکر کی جیلانی کے لیے فارسی تراکیب کا سہارا لیا، تاکہ وہ اپنے آئینے کو منزلے اور معنی کی صورت میں دکھانے کے لیے دیوان غالب تک پہنچ سکیں۔ اقبال کو بھی یہی کرنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ غالب کی طرح اقبال نے بھی غزل کی گنجینہ معنی کا طلسم بنایا۔ اقبال نے اگرچہ یہ کہا کہ غزل کی نہ کوئی زبان ہے نہ وہ زبان سے باخبر ہیں، مگر انہوں نے
غزل کے سارے آداب برتے ہیں، ہاں ان کا یہ اضافہ بالکل ذکر ہے اس کے یہاں ان کے یہاں بال جبریل سے غیر مردف غزلوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ارمغان اعجاز کے اردو حصے میں جو غزلیں ہیں وہ سب کی سب غیر مردف ہیں۔ غزل اردو کے سبھی شعراء نے لکھی، مگر جنہوں نے صرف غزل لکھی انہیں ایک فنا کہا گیا۔ اردو غزل میں ہم نام، ولی، میر، صحافی، آتش، غالب، مومن، داغ، اقبال، حسرت، فانی، یگانہ، اصغر، جگر، فراق، فیض، ناصر کاظمی ہیں۔ اس فہرست میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ غزل میں تصوف، فلسفہ، اخلاق، سیاست سبھی سے کام لیا گیا ہے۔ جو ممتاز صوفی تھے ان کا بھی مصطفیانہ کلام اکثر غزل کی لطافت نہیں رکھتا، لیکن آتش اور غالب باقاعدہ صوفی نہ تھے، مگر صوفیانہ کیفیات کا بیان ان کے یہاں شاعری اس لیے بن گیا کہ وہ بڑے شاعر تھے۔ ناصر اخلاقی نظم کرتے ہیں، استاد فن ہیں، مگر غزل کے اچھے شاعر نہیں۔ حالانکہ جدید غزلیں ان کی قدیم غزلوں سے کمزور ہیں۔ فیض کی غزل میں سیاسی مضامین کی فراوانی ہے، مگر انہوں نے غزل کے آداب کو برتا ہے، اسی لیے ان کی اہمیت مسلم ہے۔ اقبال کی وہ غزلیں جو بال جبریل اور ضرب کلیم میں ملتی ہیں اکثر غزل کی زبان اور غزل کے انداز بیان کے مطابق ہیں، مگر کہیں کہیں فلسفے زیادہ ہیں اور شعریات کم ہے۔ اقبال کو اپنا پیام کچھ زیادہ ہی عزیز تھا۔ غزل کہنا نہایت آسان ہے اور بہت مشکل بھی۔ یہاں تک ہم لوگ بات کر چکے تھے اور اسی طرح سے یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ شعر سیمیاب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسے داستاں معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے غزل سے متعلق یہ مضمون پیش کیا، اور اس میں یقیناً مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، تلفظ میں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ خیر، ان پہ آپ اگر دھیان دیں تو پھر آپ دیتے رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مضمون کو نوٹ کر کے یوں ہی اپنے آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اگر جو GIC کا لیکچرر ایگزام فائنل ہے اس میں بہت ہی آرام سے یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، غزل پہ آیا ہوا مضمون۔ غزل سے متعلق اگر معروضی سوالات دیکھنا ہے تو اس کے لیے میں پہلے ہی ایک ویڈیو پیش کر چکا ہوں، جس میں وزن، بحر اور تمام ردیف، قافیہ، مطلع، حسن مطلع، مطلع ثانی سب پہ بات کر چکا ہوں۔ اور آج میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ BA سیکنڈ ایئر، BA فائنل اور MA والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔